الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التکاثر مکیۃ وہی 8 آیات۔ سورہ تکاثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 8 آیتیں ہیں۔ یہ ترتیب میں 102 سورۃ نمبر 102 ہے۔ الہاکم التکاثر، پہلی آیت شریفہ میں التکاثر کا لفظ آیا۔ تکاثر بنائے کثرت، اردو میں بولتے کثرت، جم گھٹے کو، زیادتی کو۔ التکاثر، الہاکم التکاثر، تم کو زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے، دنیا پرستی نے، پھر ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ الہا یلہی الہان من غفلت میں ڈالنا، تو لہو لعب بولتے ہیں، لہون، لہو سے الہا بنا، تو لہو اس کھیل کو کہتے ہیں جو دوسری اہم چیزوں سے غافل کر دے۔ پتنگ بازی، کبوتر بازی، یہ کرکٹ آدمی ایسے دیکھ رہا، فرائض ہی نہیں، ماں باپ اس سے کچھ کہہ رہے ہیں خدمت کے لیے، سن ہی نہیں رہا، اس طرح کہ اہم ترین چیزوں سے غفلت میں ڈال دے۔ تو یہاں الہاکم التکاثر فرمایا، تو تکاثر کے معنی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی ہوس، اس کے معنی ایک دوسرے سے کمپٹیشن آگے کرنا دنیا پرستی میں۔ اس کا مکان ایسا ہے، ہمارے مکان سے زیادہ ہو جائے، ہمیں جو مل جائے، اسے ملے مت ملے، اور وہ فرائض سے غافل ہو گیا، یعنی ماں باپ کی خدمت، اطاعت، اللہ اس کے رسول کے فرائض، بندوں کے حقوق کی ادائیگی، سب سے غافل ہو گیا، اسی میں لگا ہوا ہو، اسی دھن میں۔ تو پھر اور اس کا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے سے فخر کرنا اس پر، یعنی دنیا پرستی پر ایک دوسرے سے فخر کرنا، کہ یہ ہمارا مکان ہے، ہمارے 10 مکان بمبئی میں ہیں، 50 مکان وہاں ہیں، اور یہ تو ہمارے نوکر رہے ہیں ان کے گھر والے۔ نسب پر فخر کرنا کہ یہ تو چھوٹی ذات کا ہے، ہم تو اعلیٰ ذات کے، اس کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں گے۔ ایک صاحب دعوت میں گئے تو وہ بیٹھے نہیں، اسی لیے سب نیچے بیٹھنے کا انتظام تھا وہاں، وہ کبھی وہ رہتے ایکس منتری رہے تھے، تو وہ بیٹھے اس لیے نہیں، ان سے پوچھا کیوں نہیں بیٹھے، اس لیے نہیں بیٹھے کہ میں نیچے کیسے بیٹھوں، چیئر لاؤ، تو چیئر لائی گئی ان کے لیے۔ تو یہ فخر، غرور، گھمنڈ، حالانکہ سب مٹی میں مل جاتا ہے، سب فرعون، حامان، قارون مٹی میں پڑے، کوئی ان کی قبر پہ پیشاب کرنے والا نہیں ہے۔ تو الہاکم التکاثر، اور یہ خطاب کیا اللہ نے سب سے، یعنی افراد سے انفرادی طور پر، ایک ایک فرد سے، اور اجتماعی طور پر اقوام سے، ممالک سے، کہ تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ الہاکم التکاثر، تم کو غفلت میں ڈال رکھا، یہاں تو سب سے خطاب فرمایا۔ اور سورہ منافقون میں 9، 10، 11 آیت سورہ منافقون میں اس ایمان والوں کا نام لے کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ان ایمان والوں کا نام لیا، یہاں تو نام نہیں لیا، یہاں تو پوری دنیا والے ہیں، چونکہ یہ کتاب سب کی ہے، سارے انسانوں کی کتاب ہدایت ہے، سب کے لیے۔ مسلمانوں نے یہ سمجھا صرف ہماری کتاب ہے، سب کے لیے ہدایت، کتاب ہدایت یہی ہے۔ اگر مارس پہ بھی زندگی ہے، وہاں بھی جائیں گے تو کتاب ہدایت یہی ہے۔ تو وہاں ایمان والوں کا نام لیا، مسلمانوں، ایمان والوں جن کے دلوں میں اللہ، اس کے رسول پر یقین ہے، ایمان ہے، اللہ کی ذات صفات پر یقین رکھتے ہیں، ان کا نام ایمان والوں۔ لا تلہکم اموالکم، تمہاری دولت تمہیں غافل نہ کر دے، ولا اولادکم، نہ تمہارے بال بچے، آل اولاد غافل کے، بہت سے کہ شادی کر لی اور ماں باپ کو بھول گئے، وہ انہوں نے شادی کی، بڑا کیا اسے، اب وہ ایسا کیا کہ ماں باپ کے حقوق ہی بھول گئے، باپ بات نہیں کرتا، لڑائی شروع کر دی۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ ومن یفعل ذلک، پھر سخت تنبیہ فرمائی، وارننگ دی، اور جو ایسا کرے گا، یعنی اللہ کی ذکر سے، فرائض سے، حقوق کی ادائیگی سے غافل ہو کر زندگی گزارے گا، فاولئک هم الخاسرون، وہ گھاٹے والے ہیں۔ اور خاسرون جب قرآن بولتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں کا بھی گھاٹا، وہاں کا بھی گھاٹا۔ یہاں ایک صاحب نے کیا کیا، ایک مسلمان نے، بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا کلہاڑی سے، زمین کی وجہ سے، یعنی مال کی حرص دنیا پرستی میں، اس لیے کہ قرض ہو گیا تھا اور وہ ادائیگی کی بات کر رہا تھا باپ، وہ کہہ رہے تھے نہیں یہ کھیت نہیں بیچ سکتے، اور انہوں نے قتل کر دیا۔ اب پھر کیا ہوا، وہ جیل میں چلے گئے، ان کی ساری زمین بک گئی، گاؤں والوں نے وہاں گاؤں سے نکال دیا ان کو، یعنی جس کے لیے وہ کر رہے تھے سب کچھ وہ ختم ہو گیا، قلاش ہو گئے، فقیر، مفلس، جیل میں ہو۔
تو دنیا پرستی نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے. زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی ہوس، زیادہ سے زیادہ کس کی؟ یعنی مال دولت سامان آشائش، یعنی زیادہ سے زیادہ لذت، منصب، کرسی، چیئر، اقتدار، یعنی اس کی ہوس، حکومت کی اقتدار. اور یہ ممالک کی ایک دوسرے آگے بڑھنے کی ہوڑ، دوڑ کے زیادہ سے زیادہ طاقت، فوجیں ہمارے پاس ہوں، ہتھیار ہمارے پاس زیادہ ہوں. اسے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو. یعنی اسی فکر میں، اسی انہماک میں، اسی مشغولیت میں آدمی رہتا ہے کہ وہ کما لے. اس میں موت کا لسٹ میں موت کا نام نہیں ہوتا. وہ کرے یہ کریں گے، پھر وہ کریں گے، پھر وہ کریں گے. مرے گا کب؟ اس کا ذکر نہیں ہے. ذکر نہیں ہے تو تیاری بھی نہیں کرتا. اور کہیں ذکر آ گیا موت کرے، ابھی کہاں، ابھی تو جوان ہے. وہ موت جوان بوڑھا کچھ نہیں دیکھتی. وہ زندگی کی حقیقت میر انیس نے اپنے تجربات بیان کیے. انہوں نے کہا دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی. جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا. یعنی یہ اس حقیقت ہے. آپ نے فرمایا تمہارا جو مال ہے، یقول آدمی کہتا ہے یقول ابن آدم مالی مالی، کہ میرا مال میرا مال. آپ نے فرمایا حل لک من مالک الا ما اکلت فافنیت، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھایا اور اس کی حالت ہی بدل گئی. اب وہ ٹوائلٹ میں جا کے اسے ضائع کر دیا. وما لبست فابلیت، یہ وہ ہے جو تو نے پہنا اور اسے بوسیدہ کر دیا، اس کے چیتھڑے بنا دیے. او تصدقت فامزیت، یہ وہ مال ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ تو نے صدقہ آگے بڑھا دیا، وہ تیرے کام آئے گا. اور پھر فرمایا انت ذاہب و تارک للناس، کہ تجھے جانا ہے ہر حال. یعنی دنیا میں ایسے پاگل ہیں اللہ کا انکار کرتے ہوں، لیکن موت کا کوئی انکار نہیں کرتا. سائنس ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کی لیکن کوئی موت کا انکار نہیں کرتا. وہ نئے ویریئنٹ آ گیا اس کا تو خوف اس کا، اور اس کی تیاری کا، آخرت کا خوف نہیں، برے انجام کا خوف نہیں. تو انت ذاہب و تارک للناس، کہ تو اس مال کو چھوڑ کے جائے گا لوگوں کے لیے. آپ نے فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہر صبح فرشتے اعلان کرتے، 2 فرشتے اعلان کرتے ہیں. اور یہ ایک فرشتے کا اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ جو مال کو سمیٹ کر رکھنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے نہیں ہیں، بخیل ہیں، ان کے مال کو ضائع کر دے، ان کا مال ضائع ہو جاتا ہے. اللہم آتی ممسکن تلفا، ان پہلے اس کا بخیل کا نام لیا. اور دوسرا فرشتے کا اللہم آتی منفقن خلفا، اللہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں ان کو بہترین بدلہ عطا فرما. خلف اچھے بدلے کو بولتے ہیں. تو وہ دعائیں کرتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، معصوم. تو یہاں تم کو دنیا پرستی نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو. ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شریفہ لو ان لابن آدم وادیین، آپ نے فرمایا اگر انسان کے پاس، آدم کے بیٹے کے پاس 2 وادی ہوں، 2 نشیبی زمین، وادی بھر کر مال ہو، وادیین من مال، مال کی 2 وادی. مال عربی میں اصل میں جو لفظ ہوتا ہے اس حقیقت کو بھی بتاتا ہے. عربی کی یہ خوبی ہے، اسی لیے یہ ہمیشہ رہے گی اور یہ بولی جاتی ہے، مرنے کے بعد یہ بولی جائے گی، کوئی اور زبان نہیں چلے گی. تو مال لفظ سے یہ پتہ چل جاتا ہے. مال کے معنی ہے آج تیرے پاس کل اس کے پاس. ذہب معنی سونا بولتے ہیں عربی میں، ذہب کے معنی چلنے والا، رخصت ہونے والی چیز. کل تمہاری جیب میں تھا کسی اور کی جیب میں چلا گیا. مال ایسا ہی ہے. تو مال ان کے معنی اس کے پاس 2 وادی ہیں. لو کان لابن آدم وادیین من مال لتمنى وادیا ثالثا، تو یہ خواہش کرے گا کہ تیسری اور ہو. یہاں کمپنی کھلی وہاں بھی کھل جائے، وہاں بھی اس ملک میں کھل جائے، وہاں بھی. وہ ہوس ان کی بھرتی نہیں. تو وَلَن يَمْلَأُ جَوْفَ آدم إِلَّا التُّرَابُ، اور انسان کے پیٹ کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، پھر یہ حقیقت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ توجہ فرماتا ہے اسی پر جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی توبہ قبول کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، گناہوں سے، گناہ کیے ان سے توبہ استغفار کرے، اللہ کو پسند ہے، اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو اسی فکر کے ساتھ کہ مکان نہیں بنا، بس صدیاں گزر گئی، مکان نہیں بنا، وہ مقروض رہے، اسی فکر میں چلے گئے، فرائض اور حقوق کسی کا ادا نہیں کیے. کلا سوف تعلمون،
اللہ فرماتا ہے ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، تو ان قریب آخرت میں پتہ چل جائے گا، اور پھر اس سے ان قریب سے کہ مرنے کے بعد فوراً پتہ چل جائے گا۔ آپ نے مثال دے دے کے سمجھایا دنیا والوں کو۔ آپ فرمایا کہ آدمی کے 3 ساتھی ہوتے ہیں، 2 تو قبر تک جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، اور ایک قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے، تیسرا ساتھی۔ آپ نے بتایا کہ اس کا مال اور اس کے گھر والے، یہ تو گھر تک، وہ قبر تک جاتے ہیں، کفن پہ خرچ ہوتا ہے، وہ گھر والے وہاں اس کے لیے دعا مغفرت کر کے اسے دفنا کے مٹی میں دبا کے آ جاتے ہیں، اور اس کا عمل جو ہے وہ اس کے ساتھ جاتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ سب سے اچھا ساتھی ہے اس کا، جو قبر میں بھی ساتھ ہوتا ہے، اور یہ مال اور گھر والے تو واپس آ جاتے ہیں۔ زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، تمہیں عن قریب پتہ چل جائے گا، ثم کلا سوف تعلمون، اور پھر ہرگز نہیں تمہیں عن قریب پتہ چل جائے گا، یعنی بار بار یہ فرمایا، جو اہم بات ہوتی ہے اس کو بار بار دہراتے ہیں۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، اگر تمہیں یقینی علم کی طرح علم ہوتا، یقینی علم کی طرح، تو تمہارا زندگی کی روش یہ نہ ہوتی۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے سانپ ہے گھر میں گھسا ہوا، تو اس میں کوئی جائے گا نہیں، پھر شک بھی ہو گیا، اگر اسے شک بھی ہو، یعنی یقین تو بہت بڑی بات ہے، اگر شک ہو گیا باہر کھڑے ہیں وہ اریسٹ کر لیں گے، باہر کھڑا ہے دروازے پہ کوئی اور نام بتا رہا ہے وہ اریسٹ کر لے گا، ہے نہیں جائے، وہ ایسے ہی کہہ دیا اس سے، اب وہ ڈرے گا جائے گا نہیں، یہ شکل بدل کے جائے گا۔ ایسے ہی گھر میں کہ سانپ ہے، اسے شک ہو گیا جائے گا نہیں اندر، بغیر احتیاطی تدابیر کے جائے گا نہیں، ایکسپرٹ کو بلائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں یقینی علم ہوتا، علم بولتے ہیں ادراک الشیء بحقیقتی، یعنی حقیقت کا پوری طرح علم اگر ہوتا تو تمہارا جینے کا یہ انداز نہ ہوتا، اٹھنے بیٹھنے کا، معاملات کا، اخلاقیات کا یہ انداز نہ ہوتا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، تم ضرور اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے، یعنی وہ موجود ہیں، جہنم اور جنت موجود ہیں، وہ لترون الجحیم، تم ان کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، اور تم یقین کی آنکھوں سے دیکھو، یعنی مشاہدے کی آنکھوں سے، آدمی ہوتا ہے نا دیکھ لیتا ہے اس پہ یقین کرتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، اللہ نے فرمایا کہ تم تو یہاں آ گئے اور تمہاری قوم نے گوسالہ پرستی شروع کر دی، بچڑے کی پوجا، تو اس وقت تو اتنے متاثر نہیں ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے خبر دی، یعنی خبر دینے والا اللہ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے بڑا سچا کون ہے؟ سچ کو اسی نے ہی ثواب بتایا اور جھوٹ کو اسی نے حرام بتایا، تو اللہ نے خبر دی، وہ متاثر نہیں ہوئے اس سے۔ جب یہاں آئے انہوں نے دیکھی، اب وہ تورات کی جو تختیاں تھیں وہ لے کے آئے وہاں سے، اب انہوں نے دیکھا پوجا پاٹ کر رہے ہیں تو بچڑے کی، تو انہوں نے وہ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، یعنی اتنے متاثر ہو دیکھ غصے میں، اور بھائی کی داڑھی پکڑ لی، ان سے 3 سال بڑے تھے وہ ہارون علیہ السلام، غصے میں کہ یہ کیا کر دیا انہوں نے، میں تمہیں چھوڑ کے گیا تھا، یہ کیا کیا انہوں نے، یعنی اتنے متاثر، جب آنکھوں سے دیکھ لیا تو متاثر ہوئے، اور وہاں اللہ نے خبر دی تھی اس سے اتنے متاثر نہیں ہوئے۔ تو اللہ فرماتا ہے لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، تم اسے یقین کی آنکھوں سے، مشاہدے سے دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور آخری آیت میں فرمایا کہ تم سے ضرور بھی ضرور، یہ نون جو جس پہ تشدید آتا ہے اور لام جس پہ زبر شروع والا، تسألون بھی ہوتا ہے، اس کے معنی تم سے پوچھا جائے گا، لیکن اس میں تاکید نہیں ہے، اس میں زور ہے لَتُسْأَلُنَّ، تم سب سے ضرور پوچھا جائے گا، اور اس میں سب مسلم غیر مسلم سب سے پوچھا جائے گا، ہر انسان سے پوچھا جائے گا، انسان جنات، لَتُسْأَلُنَّ یومئذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ساری نعمتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھا جائے گا یہ تو نے تجھے زندگی دی تھی وہ کہاں گنوائی، اس سے خاص طور سے جوانی کے بارے میں، جو جوانی ہے وہ چونکہ وہ کریم ہے زندگی کا، وہ کہاں ضائع کی تو نے جوانی زندگی، کیسے نہیں ضائع، فحاشی میں ضائع کی، یہ نیٹ پہ یہ چیٹنگ میں ماں باپ کی خدمت نہیں کی، کسی کے حقوق ادا نہیں کیے، اس کے بارے میں ہر ایک سے پوچھا جائے۔ لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل، یعنی اس کے پیر ہٹ نہیں سکتے، وہاں جم جائیں گے، ہٹ نہیں سکتے وہاں سے، چپک جائیں گے جب تک وہ ان سوالات کے جواب نہ دے دے۔ اور اسے پوچھا جائے گا مال کے بارے میں، مال کہاں سے کمایا، من این انفقا، کس طریقے سے کمایا ہو،
اور کہاں خرچ کیا ہو، وفیما انفقہ، کہاں خرچ کیا، وعن علم ہی، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور علم کے بارے میں نہیں کہ مولانا صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، یعنی ہر انسان سے پوچھا جائے گا جتنا وہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے نماز فرض ہے، ماں باپ کی خدمت فرض ہے، سود بیاج یہ گناہ ہے، حرام ہے، وہ یہ جانتا ہے، وہ عالم ہے ان چیزوں کا. یعنی ایسے نہیں کہ مفتی صاحب ڈگری دیکھ کے پوچھا جائے گا، سب سے پوچھا جائے گا یہ کہ عن علمہ ماذا عمل فیہ، اس علم پر کیا عمل کیا جو جانتا تھا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ہر چیز کے بارے میں وہاں پوچھا جائے گا. فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین والکبریاء فی السماوات والارض والعزیز الحکیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ محض رحمت سے بغیر استحقاق کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما. یا اللہ ہر معصیت اور گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما. یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. یا اللہ جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں گرفتار ہیں ان کو باعث بری اور رہا فرما. یا اللہ اپنی سچی محبت، سچی معرفت پیدا فرما. اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما. یا اللہ ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جماعت ایمان عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. وصلی اللہ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما برحمتک.